پھر ان کا تقوی اور بڑھا، وہ اور ایمان لائے۔ اب یہاں بھی دیکھیے وہ ایمان کے دو درجے آ گئے۔ پہلا درجہ اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، پھر دوسرا ترجمہ ثم اتقوا وآمنوا، پھر اور ایمان ان کا بڑھا، اور تقوی بڑھا تو وہ ایمان لائے، اور ایمان لائے۔ تو یہ ایمان کے دو درجے جو ہیں سورہ نساء کی اس آیت سے بھی ثابت ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر کہ جو اس سے پہلے نازل کر چکا۔ یہ ایمان کون سے؟ اب اس کو اصطلاح کا نام میں نے دیا ہے۔ یہ سمجھیے کہ اس کو جو قرآن مجید نے یہ ٹرم استعمال نہیں کی ہے، قانونی ایمان اور حقیقی ایمان۔ قانونی ایمان کا سارا دار و مدار اقرار باللسان پر ہے، حقیقی ایمان کا دار و مدار تصدیق بالقلب پر ہے۔ یہ یہاں پر آپ کو ایک دوسرے کے مقابل جو چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو دیکھتے جائیے۔ اس کے حوالے سے یہ عظیم حقائق ہیں جو اچھے لوگوں پر واضح نہیں ہیں۔ بہت لوگ کنفیوزڈ ہیں، بہت بحثیں ہیں، بڑی ہمارے ہاں اس پر تکرار ہے، جھگڑے ہیں، مناظرے ہیں، لیکن یہ اس طریقے سے بالکل کلیئر کٹ بات، ایک انالیسس کہ جس کے بارے میں بالکل جو ہے طبیعت کے اندر سکون اور اطمینان پیدا ہو جائے۔ اب یہ جو دو اصطلاحات آئی ہیں، اقرار باللسان اور اس کے مقابلے میں تصدیق بالقلب، یہ کہاں سے ماخوذ ہے؟ یہ میری نہیں ہے، یہ ماخوذ ہے۔ کہاں سے؟ دیکھیے ایمان مجمل اگر بچپن میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو توفیق دی ہو اور انہوں نے آپ کو یاد کرائے ہو، 6 کلمے، ایمان مجمل، ایمان مفصل، بدقسمتی سے آج کل تو حال یہ ہے کہ میں کبھی کسی مجمع میں ہاتھ اٹھواتا ہوں تو معلوم ہوتا ہے کہ 5-10% سے زیادہ لوگ نہیں ہیں کہ جن کو یہ چیزیں یاد ہوں، اس لیے کہ زمانہ بدل گیا۔ کبھی تعلیم ہوتی تھی مسجد سے شروع ہوتی تھی، مکتب سے شروع ہوتی تھی، نورانی قاعدہ سے شروع ہوتی تھی، پھر قرآن پڑھا جاتا تھا، پھر کہیں جا کر کسی اسکول وغیرہ میں داخلہ ہوتا تھا، اور پہلے وہ کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ تعلیم الاسلام، مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ، مفتی کفایت اللہ دہلوی کی کتاب ہے تعلیم الاسلام، لیکن اب زمانہ گزر گیا، لہذا مجھے اندیشہ ہے کہ شاید بہت سے لوگوں کو یاد نہ ہو، لیکن میں شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ وہ الفاظ میں آپ کو سناتا ہوں۔ ایمان مجمل کیا ہے؟ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے ناموں سے ظاہر ہے، اپنی صفات سے ظاہر ہے۔ اس کی ذات کو ہم نہیں جانتے ہیں، اس کے نام جانتے ہیں، اس کی صفات جانتے ہیں۔ بہت اہم مسئلہ ہے، لیکن یہ میرا موضوع اس وقت کا نہیں ہے کہ معرفت خداوندی کے کون سا گوشہ ہے جو ہمارے لیے آؤٹ آف باؤنڈس ہے۔ ذات خداوندی ہمارے فہم سے، تخیل سے، تصور سے، ہر چیز سے وراء الورا ثم وراء الورا ثم وراء الورا، we can't know it۔ ہاں صفات خداوندی ہم جان سکتے ہیں، اسماء خداوندی ہم جان سکتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، میں اللہ پر ایمان لایا جیسے کہ وہ اپنے ناموں اور اپنی صفتوں سے ظاہر ہے۔ وقبلت جمیع احکامہ، اور میں نے اس کے تمام احکام تسلیم کر لیے، سر تسلیم خم ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اور اس بات کا میں اقرار تو اپنی زبان سے کر رہا ہوں اور تصدیق کر رہا ہوں اس کی اپنے دل سے۔ یہ ہے در حقیقت ایمان مجمل، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ اقرار باللسان کا تعلق قانونی ایمان سے ہے۔ ابھی کوئی ہندو، پارسی، سکھ، عیسائی، یہودی کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسلمان ہو جائے گا؟ ہم کہیں گے، ہم اسے یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن نہیں ہو۔ قانونی ایمان اسے حاصل ہو گیا۔ وہ تو ایسے ہی ہے جیسے کبڈی کا کھیل ہوتا ہے، ایک لائن جو ہے کھینچی ہوئی ہے، آپ پالے سے ادھر ہیں یا ادھر ہے، پہلے ادھر تھے اب ادھر آ گئے، بات ختم ہو گئی، لائن ہی کراس کر دی ہے نا۔ آپ نے شہادت دی اقرار باللسان، پہلے آپ کافر تھے، غیر مسلم تھے، مسلمان ہو گئے۔ تو اقرار باللسان کا تعلق جو ہے وہ قانونی اسلام سے ہے، قانونی ایمان سے ہے، اور تصدیق بالقلب کا تعلق جو ہے وہ یقین قلبی سے، دل میں بھی یقین پیدا ہو جائے۔ صرف زبانی اقرار کافی نہیں ہے، دل کی تصدیق لازم ہے۔ اگلی بات دیکھیے، زبانی شہادت جو ہے
اس کی اساس پر دنیا میں کسی کو مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے. جو شخص کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب. اب ظاہر بات ہے تصدیق قلبی ہے یا نہیں ہے، اس کو ویریفائی کرنے کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں. آج تک بھی کوئی آلہ دریافت نہیں ہوا ہے کہ جس کو ہم استعمال کر کے دیکھ سکے کسی کے دل کے اندر وہ تصدیق قلبی ہے کہ نہیں. تو گویا کہ جو ظاہری ایمان ہے، جو قانونی ایمان ہے، اس کا دار و مدار کلیتاً اقرار باللسان پر ہے. اسی کی بنیاد پر کسی کو دنیا میں مسلمان سمجھا جاتا ہے. اس کے مقابلے میں دیکھ لیے آخرت میں اعتبار صرف حقیقی ایمان کا ہوگا، تصدیق بالقلب والے ایمان کا ہوگا. آخرت میں اللہ تعالیٰ جو ہے مجبور نہیں ہے کہ وہ ہمارے دلوں کو نہیں جان سکتا، وہ تو ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے. وہاں وہی شخص مومن قرار پائے گا کہ جس کے دل میں یقین ہوگا. تو آخرت میں اعتبار صرف ایمان حقیقی کا، یعنی تصدیق بالقلب کا، یعنی یقین قلبی کا ہوگا. باقی دنیا میں کوئی شخص مسلمان کیا مسلمانوں کا لیڈر رہا ہو، رہنما رہا ہو، کوئی بڑا وہ دنیا میں جو ہے وہ ہو سکتا ہے شیخ الاسلام کے منصب پر فائز رہا ہو، بہت بڑا قائد ہو، لیکن اگر دل میں یقین نہیں ہے تو آخرت میں اس کا اندراج مومنوں میں نہیں ہوگا، وہ دنیا میں مسلمان مانا جائے گا. تو اب یہ چیزیں ایک دوسرے کے مقابل آ رہی ہیں. قانونی ایمان، حقیقی ایمان. قانونی ایمان کا دار و مدار اقرار باللسان پر، حقیقی ایمان کا دار و مدار تصدیق بالقلب پر. اقرار باللسان سے مراد کیا ہے؟ زبانی شہادت. تصدیق بالقلب سے کیا مراد ہے؟ یقین قلبی. اس قانونی ایمان کی اساس پر دنیا میں کسی کو مسلمان سمجھا جاتا ہے. آخرت میں اعتبار صرف حقیقی ایمان کا ہوگا. اب اس کے بعد جو اگلا لفظ ہے، اگلا جملہ ہے ایک دوسرے کے مقابل میں، یہ ایک دستوری اور قانونی حیثیت ہے جس میں نہ اضافہ ممکن ہے نہ کمی. قانونی ایمان جو ہے یہ ایک لیگل سٹیٹس دیتا ہے انسان کو، مسلمان ہوں میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. آپ کو ایک قانونی سٹیٹس حاصل ہو گیا، لیگل سٹیٹس. اب آپ ایک مسلمان عورت سے شادی کر سکتے ہیں. آپ مسلمان باپ کے بیٹے ہیں تو وراثت آپ کو منتقل ہو جائے گی، آپ وارث ہوں گے. اگر آپ مسلمان نہیں مانے جائیں گے تو کسی مسلمان عورت سے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی. اگر آپ مسلمان نہیں تسلیم کیے جائیں گے تو مسلمان باپ کی وراثت آپ کو منتقل نہیں ہوگی. اگر آپ مسلمان مانے جائیں گے تبھی آپ اسلامی ریاست کے مکمل شہری ہوں گے. نہیں مانے جائیں گے تو پھر آپ اقلیتوں میں شمار ہوں گے. آپ کا جو ہے وہ جزیہ ادا کرنے والے ذمیوں کا سٹیٹس ہوگا، جو بھی ہوگا، لیکن آپ مکمل شہری اسلامی ریاست کے نہیں ہوں گے. تو یہ ایک لیگل سٹیٹس ہے، ایک قانونی حق ہے جو انسان کو حاصل ہو جاتا ہے. مسلمان کے جو بھی حقوق ہیں وہ اس بنیاد پر حاصل ہوتے ہیں. اس میں ہم کہیں نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے. یہ ہمارے دائرہ کار سے خارج ہے. کسی شخص کے بارے میں ہم نہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان ہے، نہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے دل میں ایمان نہیں. یہ دل کا معاملہ اس کا ہے اور اللہ کے درمیان ہے. جیسے نیت کا معاملہ ہے، ہم کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتے یقین سے کہ اس کی نیت نیک ہے. یہ سرٹیفکیٹ آپ نہیں دے سکتے. ہاؤ کین یو گیو اٹ؟ اسی طرح آپ کسی کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی نیت خراب ہے. آپ کو شواہد بلانے پڑیں گے. اگر اس نے غلط کام کیا تو اس کو غلط کام کی سزا دیجیے. نیت اس کی کیا تھی وہ جانے. اچھا، اس کے مقابلے میں آیا کہ یہ اس کی بنیاد پر جو ہے دنیا میں مسلمان تسلیم کیا جاتا ہے، اور یہ ایک دستوری اور قانونی حیثیت ہے جس میں نہ اضافہ ممکن ہے اور نہ کمی. لیگل سٹیٹس انسان کا جامد شے ہے، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے. لا یزید ولا ینقص، یہ جو الفاظ عربی میں لکھے ہیں، نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا. اب یہ در حقیقت ایک بہت بڑی کنٹروورسی ہے، اور اس میں امت مسلمہ کی دو عظیم ترین شخصیات جو ہیں ان کے مابین مشرق و مغرب کا بعد ہے.